اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزارا بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا کہ سمندر میں نالیاں ڈال کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ منصوبہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہ ان کا شکار ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔
اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلے گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی طریقے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے دور رہے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا مانتے تھے پر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا، بلکہ جو لوگ منع کرتے تھے ان سے بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے۔ اور تیسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات پر عمل کیا۔ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے اور ہفتے کے دن شکار کرتے اور ان کو کھاتے اور بیچتے تھے۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں کی کل تعداد 12,000 تھی جو منع کرنے کے باوجود شکار سے باز نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ ان لوگوں کے اس عمل کو برا خیال کرتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی، جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور شکار کرتے رہے۔ تو پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی ایک دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں کے اوپر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ جب لوگ ان کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ نافرمان اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی کل تعداد 12,000 تھی۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے یہ سب کے سب 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو شکار کرنے سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا سمجھتے تھے لیکن خاموش رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کی قوم کے بندروں میں سے کہ کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے، یعنی ان کی شکلوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔
इसलिए ये बात गलत है कि जो लोग कहते हैं कि आज के जो बंदर हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम में से हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नाफरमान 3 दिन तक जिंदा रहे और फिर हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने इनका नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरह की मज़ीद दीनी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।